کلام آپ کا آپ کے اپنے چچا آذر کے ساتھ رہا، آپ کے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ رہا، آپ کے اپنی قوم کے ساتھ جو کچھ رہا مختلف علاقوں کی. جس علاقے میں جو بابل کا علاقہ ہے اس علاقے کے رہنے والے بسنے والے بتوں کی پرستش کرنے والے بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے. وہاں پر آپ نے ان بتوں کو گویا پاش کر ان کی نااہلی کو، ان کی بے بسی کو، ان کی بے چارگی کو لوگوں کے ذہن و دل میں نقش کرنے کی کوشش کی اور ان کے سامنے ظاہر و باہر فرمایا. دوسرے علاقے کو آپ نے نقل مکانی فرمائی، دوسرے مقام پر تشریف لے گئے. مورخین نے لکھا ہے، شعان مقام کا نام لکھا ہے. کہہ کر اس علاقے میں جہاں آپ پہنچے تھے وہاں کے رہنے والے لوگ ستاروں کی پرستش کرنے اور بتوں کو نہیں پوجتے تھے بلکہ ستارے کو پوجتے تھے. تاروں کی پرستش. آج کی دنیا میں کچھ لوگ ہیں ایسے جو ستاروں کی پرستش کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے ہیں نا، سورج کی پرستش کرنے والے. ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں بھی اس حوالے سے یا اس قبیل کے لوگ موجود ہوتے ہیں. کچھ سوریا مکھی کچھ کہتے ہیں، سوریا نمسکار چلتا ہے، بڑا ایشو بنا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں کہ یہ اسکول انسٹیٹیوشنس میں اسمبلی اور اس کے لیے یوگا کے تعلق سے اور سوریہ نمسکار کے اسی کے ضمن میں سوریہ نمسکار کے حوالے سے بڑی بحثیں چھڑی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کے وجہ سے سورج کو پوجنے والی وہ تو سورج جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی مخلوق ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اس کی قدرت کی نشانی میں سے بڑی نشانی وہ تو بڑی بات ہے. یہ تو بالکل حقیر سی جی گارے کی مٹی کے کیچڑ کے بنا ہوئے ان چھوٹی چھوٹی مورتیوں کی پوجنے والی مورتیوں کی پرستش کرنے والی قوم اس عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی مخلوق ہے، اس کی پرستش کرتے ہیں. وہ تو بڑی ایک عظیم نشانی ہے. اس کی تو کوئی بے حیثیت بالکل بے اثر اور بے حیثیت چھوٹی چھوٹی مورتیوں کی پرستش کرنے والی قوم خود نے بڑی عظیم ہیکل سورج کی پرستش کر دی. تو یہ بات کوئی نامعقولیت کی نہیں ہے بلکہ سمجھ میں آتی ہے. بس ایسی چھوٹی چھوٹی مورتیوں کی پرستش کرنے والی قوم اتنے بڑے سورج کی پرستش کرتی ہے تو یہ کوئی نامعقولیت نہیں، سمجھ میں نہیں آنے والی بات. لیکن وہ تو چھوٹی چھوٹی مورتیوں کی تک پرستش کرنے لگتی. میں کہہ اس علاقے کے لوگ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قیام فرما رہے اس مقام پر ستارے کی پرستش کرنے والی قوم، چاند اور سورج کی پرستش کرنے والی قوم، چندر بولتے یہاں پر بھی اس کی جو قبیل کے لوگ چاند کی بھی پرستش، سورج کی بھی پرستش. مسلمان ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ احد، یہ ہے اللہ ایک ہے، الہ معبود ایک ہے، لا الہ الا اللہ. کلمہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے. اسلام دین مذہب کی بنیاد اور اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. یہ لا الہ الا اللہ پر کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. الہ بننے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سورج و چاند، زمین اور آسمان، خود زمین اور آسمان، زمین کے ذرات سے بنائے گئے دیگر مورتی اور مورت تو کیا، خود ساری کی ساری روئے زمین کیا، اسی کے اندر کوئی عبادت الہ بننے کے لائق نہیں. یہ سب مخلوق ہے، مخلوق ہے، جدید ہے، یعنی نو پیدا یعنی پہلے ان کا
وجود نہیں تھا، پہلے ان کا وجود نہیں تھا، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، یہ تھے ہی نہیں، یہ جدید ہے، کل جدید حادث، ہر نو پیدا حادث ہے، ہلاک ہونے والا، ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی ازلی اور ابدی، ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے قدیم اس کا معنی جب اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے جب یہ قدیم کی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی پرانا نہیں دیں گے بلکہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی اور ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ رہنے والا، یہ سب حادث ہے، نو پیدا ہے ساری چیزیں۔ تو یہ مخلوق جو پیدا کیا جاتا ہے، جس کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ الہ اور خدا بننے کے لائق اور قابل نہیں ہو سکتا۔ ما سوى اللہ، ہر چیز مخلوق ہے، اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی۔ تو بس خالق ایک ہی ہے پیدا کرنے والا، تو وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق اور عبادت کا سزاوار نہیں ہو سکتا۔ اس علاقے کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیوان، میں نے بتایا مؤخر مورخین نے لکھا ہے حیوان، اس مقام کے رہنے والے، ستارے کی پرستش کرنے والے، اس میں چاند کی پرستش کرنے والے، سورج کے پجاری اس کے اندر، سوریا کے پجاری اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب انہیں دعوت اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلا۔ یقینی طور پر ستارہ میں اندر بڑی عجیب اس کے اپنے اندر صلاحیتیں رکھتا، ستارے کے اندر بھی بڑی عظیم اور بڑا وسیع اور عریض ایک سیارہ ہے، وہ بہت وسیع اور عریض ستاروں، جہاں آسمان سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، جن کی وسعت چوڑائی آسمان زمینوں سے بڑی ہے، ستارے بڑی، اس کے اندر بھی ایک تعجب خیز ان کی کیفیات، اس تعجب خیزی سے متاثر ہو کر اور اس کی اثرات اور اس کی گویا جو کچھ نفع بخشی کیفیات ہے، نفع دینے والی صلاحیتیں، اس کی اپنی تو نہیں ہے، لیکن ان کا معاملوں کے سمجھ میں نہیں ہے، بس اس کی نفع بخشی، اس کی تابندگی، اس کا چمکدار ہونا، اسی ان صلاحیتوں سے متاثر ہو اس کو پوجنے لگے۔ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ خود پیدا کیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، وہ اسے دیکھا، اس کے حسن کے اور اس کی ذوالفشانی کے گرویدہ ہو گئے اور اس کے پرستار بن گئے، اس کی پرستش کرنے لگے۔ سورج چاند کو دیکھا، چاند تو اس سے بڑا نظر آنے والا، اس سے زیادہ چمک اور روشنی دینے والا، دنیا کو رات کی تاریکی میں وہ اپنی روشنی سے روشن اور اپنے نور سے منور کرنے والا جب دیکھا تو پھر اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کے پرستار ہو گئے، اس کی پرستش میں لگ گئے۔ پھر سورج کو دیکھا تو یہ تو اور بڑا ہے اور بڑی جسامت والا، اور اس سے زیادہ کرو فر کے ساتھ نکل کر ایسا کرو فر کہ جب یہ نکل جائے تو پھر چاند اور ستارے پھر اپنا منہ چھپا دیکھا، اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کے پرستار بن گئے، اس کی پرستش کرنے والے بن گئے۔ اب ایسی قوم ہے وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے درمیان میں ستارے کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ فلما جن علیہ اللیل، جب رات ان پر چھا گئی، رات آ گئی، رات کا سناٹا چھا گیا، رات کی تاریکی چھا گئی، کوكبا، تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، فرمایا
ایک استفہامی انداز، یعنی یہ انداز ہوتا ہے، ہم بھی اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں، وہاں پر کیا کہ لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن پوچھنے کا انداز یہ ہوتا ہے، تعجب کے ساتھ انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کیا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو اس میں کیا یہ میرا ہے پوچھنا، یہ گویا یہ انداز ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے تھے، نبی نبوت عطا کیے جانے، اعلان نبوت کرنے اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد ہی نہیں بلکہ منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے سے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، شرک اور کفر کی پلیدیوں اور ناپاکیوں سے پاک و صاف رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے کو ملاحظہ فرمایا، اس قوم کے درمیان میں جو ستاروں کی پرستش کرنے والی، قال ھذا ربی، دیکھا تمام سے گویا یہ آپ نے استفہامیہ انداز میں سوال کیا، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ عربی زبان میں بھی حرف سوال کا وہاں پر استعمال نہیں ہوا قرآن پاک کی آیت کریمہ، ورنہ اگر ظاہراً ایک سمجھانے کے لیے بھی ھذا ربی کہ گویا اقرار کر لینا اس بات کا کچھ لمحے کے لیے بھی گویا شرک کے مترادف ہے، یہ میرا رب ہے ھذا ربی، لیکن وہاں پر یہ ماننا محققین علماء نے ہی فرمایا، آپ نے یہ سمجھانے کیا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، اب لازمی بات ہے ستارہ چمکا کب تک چلا، 2 4 6 8 7 8 کر کے رات کی کلام آپ کا آپ کے اپنے چچا آزر کے ساتھ رہا، آپ کے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ رہا، آپ کے اپنی قوم کے ساتھ جو کچھ رہا مختلف علاقوں کی، جس علاقے میں جو بابل کا علاقہ ہے اس علاقے کے رہنے والے بسنے والے بتوں کی پرستش کرنے والے، بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے، وہاں پر آپ نے ان بتوں کو گویا پاش کر ان کی نااہلی کو، ان کی بے بسی کو، ان کی بے چارگی کو لوگوں کے ذہن و دل میں نقش کرنے کی کوشش کی اور ان کے سامنے ظاہر و باہر فرمایا۔ دوسرے علاقے کو آپ نے نقل مکانی فرمائی، دوسرے مقام پر تشریف لے گئے، مورخین نے لکھا ہے